جزاک اللہ ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں حضور کی بارگاہ میں حاضری پھر سجدہ کلمات کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے حافظ وقاری حافظ قمر رضا صاحب۔ احترام حیات زہرا سے مختصر حاضری سجدہ کائنات کی بارگاہ میں، اس کے بعد بھائی کلمہ صاحب کے حوالے ہوگا۔ احترام حیات زہرا سے جس کو جتنی سمجھ آئے اتنی محبت سے ہاتھ بلند کر کے کہہ دینا ہے سبحان اللہ۔ احترام حیات زہرا سے ہے سبھی کائنات زہرا سے، ارے جس نے نیزے پہ تھا قرآن پڑھا، جس نے نیزے پہ تھا قرآن پڑھا، اس نے سیکھی ہی بات زہرا سے۔ جس کو جتنی سمجھ آئی ہے ہاتھ بلند کر کے کہہ دے سبحان اللہ۔ جس نے نیزے پہ تھا قرآن پڑھا، اس نے سیکھی ہی بات زہرا سے۔ اور تاجدار بولا پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کیا لکھتے ہیں کہ ہو نہیں سکتی بیاں بنت شہ بطحا کی شان، کیا بیاں ہو قطرہ ناچیز سے دریا رسان، ایک ذرہ کیا احاطہ کر سکے خورشید کا، ایک ادنا سے بیاں ہو کیا بڑا اعلیٰ کی شان۔ اب پھر وہی بات قیامت والی پیر صاحب کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک ذرہ کیا احاطہ کر سکے جس کی آمد پر رکھے نیچی نظر، کس قدر اونچی ہے اس شہزادی والا۔ اہل محشر جس کو سمجھ آئی ہے نا حسین کے نام پر ہاتھ بلند کر کے کہہ دے سبحان اللہ۔ اہل محشر جس کی آمد پر رکھے نیچی نظر، کس قدر اونچی ہے اس شہزادی والا کی شان۔ تیری اس بیٹی کا وہ خطبہ کے دربار دمشق، تیری اس بیٹی کا وہ خطبہ کہ دربار دمشق، علم نانا کا خطابت سے بیان، بابا کی شان سجدہ حیرت میں ہے اب تک جہان ساجدی۔ آج تک ایسا سجدہ کسی نے نہ دیا ہوگا، پھر سب کہتے ہیں سجدہ حیرت میں ہے اب تک جہان ساجدی۔ دیکھ کر تیرے مصر کے سجدہ اولا کی شان، دیکھ کر تیرے مصر کے سجدہ اولا کی شان۔ کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے بصیر، عابدو معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے، سجدہ حیرت میں ہے اب تک جہان ساجدی۔ دیکھ کر تیرے مصر کی سجدہ اولا کی شان۔ احباب زیبا کا گزارش کروں گا حضرت علامہ صاحبزادہ محمد ادریس ہاشمی صاحب بیان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے محبت کے ساتھ زوردار نعرہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آج بلند کر کے نعرہ رسالت۔ جیسے سارے کھڑے ہو گئے اسی طرح آج بھی بلند کریں نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورفعنا لك ذكرك۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک و عطرتک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یقیناً جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو ہر بندہ درود و سلام سے نذرانہ پیش کرتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میں سے بعضوں نے پڑھا بعضوں نے نہیں پڑھا، نہیں، ہر غلام نے پڑھا، کسی نے دل میں پڑھ لیا، کسی نے زبان کو تھوڑی سی حرکت دے دی اور کسی نے تھوڑی سی آواز نکال کے پڑھ لیا، پڑھا سب نے ہے۔ لیکن عام پڑھنا اور ہے، محبت سے پڑھنا اور ہے۔ آج کا اشارہ مطلب ہے سبحان اللہ، اسے بولنا نہیں آخر تک۔ عام پڑھنا اور ہے اور عقیدت اور محبت سے پڑھنا اور ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ تو اس کی ایک مثال دے کر میں بات سمجھانا چاہوں گا۔ جو بھی پڑھتا ہے نا، اس کا پڑھنا میرے نبی کے علم میں ہے، میرے نبی کے علم میں ہے۔ ہمیشہ بات یاد رکھیں کہ علم اور ہوتا ہے اور توجہ اور ہوتی ہے۔ علم اور ہوتا ہے اور توجہ اور ہوتی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، ہم نے اپنے نبی کو وہ سب کچھ علم عطا کر دیا وہ نہیں جانتا تھا۔ میرا نبی جانتا ہے، بولیے میرا نبی جانتا ہے۔ اب یہاں ایک مثال دینے لگا ہوں، یہ میرے ساتھ حافظ مزمل صاحب تشریف فرما ہے۔ آپ کا وہ صاحبزادہ حضور جو ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا تھا، کیا نام تھا اس کا؟ محمد حسان۔ اب ان کے علم میں تھا، روزانہ اسے یاد بھی کرتے ہوں گے، اس کے لیے دعا بھی کرتے ہوں گے، اور کس کس انداز میں یاد کرتے ہوں گے یہ جانتے ہیں۔ علم میں تھا کہ میرا بیٹا تھا، حادثہ ہوا، چلا گیا، علم ہے، لیکن اس لمحے جب میں نے ان سے پوچھا تو ان کی توجہ ادھر نہیں تھی۔ اب 5 منٹ ہماری گل سمجھو نا، شروع اس لمحے ان کی توجہ ادھر نہیں تھی، یہاں بیٹھے ہوئے یہ اپنے اس بیٹے کی طرف توجہ نہیں کر رہے تھے، لیکن جب میں نے ذکر کیا تو فوراً توجہ چلی گئی۔ وہ صورت بھی سامنے آ گئی، وہ قبرستان بھی سامنے آ گیا، اس کی وہ قبر بھی سامنے آ گئی، وہ سارا منظر سامنے آ گیا۔ کیوں کہ میں نے جب ذکر کیا تو توجہ ادھر چلی گئی۔ بس یہ مثال دی ہے سمجھانے کے لیے، نبی کے پاس علم تو ہے، لیکن جب کوئی محبت سے پڑھے تو علم کے ساتھ ساتھ توجہ بھی رسول اللہ فرما دیتے ہیں، میرے آقا توجہ بھی فرما دیتے ہیں۔ اس لیے جب بھی پڑھے تو توجہ سے اور محبت سے، عقیدت سے پڑھا کریں، کیونکہ آقا دو جہاں کی توجہ نصیب ہو جاتی ہے۔ علم تو ہے۔ میں ایک جملہ اور دینا چاہتا ہوں، مدرسہ اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جوانوں آپ میرے بیٹوں میرے بھائیوں آپ سے مخاطب ہوں، زیادہ بزرگ تو ہے ہی ہے سلسلہ۔ مدرسہ اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مولانا سردار احمد خان صاحب، آپ یہ یوں سمجھ لیں کہ آج سے 70-80 سال پرانی بات ہوگی، تو آپ کراچی چلے گئے، اس وقت یہ ویڈیو، یہ تصویریں، یہ سارے سلسلے، ایسا تو سسٹم ہی نہیں تھا۔ ویسے بھی آپ ویڈیو اور تصویر کے مخالف تھے، اعلیٰ حضرت کے آپ شاگرد تھے، یعنی اعلیٰ حضرت کے سامنے بیٹھ کر آپ نے سبق پڑھا ہے۔ تو کراچی میں جب گئے تو اپنے بھی اور بیگانے بھی سارے علماء گٹھے ہو گئے، اور گٹھے ہوئے تو ان میں سے ایک عالم دین مولا جو اپنوں میں سے نہیں تھا، اس نے کہا اوہ احمد رضا، اوہ سردار احمد خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، میں نے سنا ہے
کہ تو بڑی باتیں کرتا ہے کہ میرا نبی ہر شے کا علم جانتا ہے، اسے علم ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ توجہ 100% توجہ کا طلبگار ہو۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے ایک تنکا اٹھایا۔ کیا اٹھایا؟ تیلا۔ تیلا سمجھے گا اپنی زبان سے کاک۔ تنکا اٹھا کے کہنے لگا یہ جو تنکا ہے کیا تیرے نبی کو اس کے بارے میں علم ہے؟ کیا تیرے نبی کو اس کا علم ہے؟ آپ نے فرمایا تو نے بڑی بات کر دی ہے، اس سے چھوٹی بات کرنے لگا ہو۔ وہ کہنے لگا کیا؟ علماء سارے متوجہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا تو یہ کہتا ہے نا کہ تیرے نبی کو اس تنکے کے بارے میں علم ہے یا نہیں؟ اس کو سائڈ میں رکھتے ہیں، میں تجھ سے پوچھتا ہوں یہ بتا اس تنکے کو میرے نبی کا علم ہے یا نہیں؟ اس تنکے کو میرے نبی کے بارے میں علم ہے یا نہیں؟ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ کائنات ارض و سما میں کوئی ایسی شے نہیں ہے جسے یہ پتہ نہ ہو کہ میں اللہ کا نبی اور رسول بن کے آیا۔ یہ تو حدیث پاک ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اب مولانا صاحب خاموش ہو گئے، ظاہر ہے کیونکہ ان کے پاس تو کوئی جواب نہیں تھا۔ آپ خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا یہ جانتا ہے، اس کو مانتا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تو مانتا ہوں کہ اس کو علم ہے۔ تو آپ نے فرمایا حیرت ہے تیرے علم پر، حیرت ہے تیری سوچ پر، حیرت ہے تیرے اس مقام پر کہ ایک بے جان تنکے کے بارے میں یہ ایمان رکھتا ہے کہ یہ نبی کو جانتا ہے، تو کیا میرا نبی اسے نہیں جانتا؟ اس لیے سمجھانا یہ چاہتا ہوں شروع میں کہ علم اور ہوتا ہے توجہ، تو جب علم کے ساتھ توجہ بھی ہو جائے تو اسی کو تو کہتے ہیں نور علی نور۔ ایک جملہ اور سن لیجئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے علیہ رضوان، اور ایک صحابی روزانہ محفل میں چھینک مارتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ چھینک مارتے ہیں۔ ایک دن مشورہ کیا دو صحابہ نے آپس میں، یہ آج دیکھیں کہ یہ چھینک کیسے مارتے ہیں؟ تو روزانہ سے چھینک آتی ہے۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ چھینک کیسے مارتا ہے۔ جب بعد میں محفل برخاست ہوئی تو اسے پکڑ لیا، کہنے لگے ہم نے تو دیکھ لیا ہے، توجہ چاہتا ہو، دیکھ لیا ہے کہ تو کیسے چھینک مارتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں دیکھا تو کیا؟ انہوں نے کہا کہ وہ پتہ ہے کیا کرتے تھے؟ وہ ایسے چھپ کے ناک میں سے ایک بال اکھیڑ دیتے تھے۔ جوانوں اس پہ غور کرنا ذرا، بال اکھیڑ ناک میں سے تو پھر چھینک آتی ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا اس لیے کرتا ہوں کہ جب چھینک مارتا ہوں تو کہتا ہوں الحمدللہ، اور یہ جملہ سن کر میرا نبی کہتا ہے یرحمک اللہ۔ تو نبی کے منہ سے نکلے کہ تجھ پر رحم ہو، اللہ تجھ پر رحم کرے، یہی تو دعا لینے کے لیے۔ اب سنو تو جملہ دینا چاہتا ہوں، میرے نبی کے غلاموں، جب بندہ محبت اور عقیدت سے پڑھتا ہے، نبی جانتا تو ہے، علم تو ہے، توجہ بھی ہوتی ہے، اور صرف توجہ نہیں ہوتی، میرے نبی نے فرمایا اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ تو جب جواب مل جائے تو پھر اس سے بڑی دعا اور آپ کو کیا چاہیے؟ کیا چاہیے؟ اس لیے جب بھی پڑھے تو عقیدت سے پڑھا کرے، محبت سے پڑھا کرے۔ ایک دفعہ پڑھے میں بات شروع کرنے لگا ہوں، محبت سے پڑھیے گا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا مل جو آگے سارے دنیا تے آیا کوئی تیری نا 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 نا۔ میرے نبی کے غلاموں، میرے نبی کی آمد بے مثال ہے، میرے نبی کا جناب میلاد بے مثال ہے، میرے نبی کی شان بے مثال ہے، میرے نبی کا سراپا بے مثال ہے۔ مجھے کہنے دو میرے نبی کو جو کتاب ملی، ہاتھ ملے وہ بے مثال ہے، میرے نبی کی آل بے مثال ہے، مقدی مقادیوں میرے نبی کی امت
صلی اللہ علیہ وسلم ذات اقدس سے ہدیہ درود و سلام ہدیہ کے دل بعد انتہائی محترم محتشم حضرات علماء کرام حفاظ کرام سراہانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان نزی احتشام مسجدین علاقہ بالخصوص سٹیج کی زینت بننے والے علماء میرے لیے میرے سر کا تاج ہیں حفاظ خان آپ جمیع علماء مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں تک گھروں میں آواز جاتی ہے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں اللہ سب کو برکتی عطا فرمائے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تنظیم اہل سنت پانا کو جس میں محترم جناب سردار مکھن خان صاحب ہیں محترم ساجد نذیر صاحب ہیں محترم عامر ظہیر ایڈوکیٹ صاحب ہیں محترم اسد زراعت ایڈوکیٹ صاحب ہیں محترم کیپٹن حبیب احمد صاحب ہیں محترم عمر خطاب صاحب ہیں محترم ثاقب ظہیر صاحب ہیں محترم تنویر اصغر صاحب ہیں محترم افراز خان صاحب ہیں محترم فیضان خانزادہ صاحب ہیں اور محترم نزاوت خان صاحب ہیں اور محترم سردار نزاکت خان صاحب ہیں اور محترم سردار افراز خان صاحب ہیں یہ سارے اس لیے میں نے محترم پیچھے لگا کے کہا ہے کہ جو نبی کے آمد کی جشن بنائے وہ محترم ہو جاتا ہے نہ بھی آپ کو سبحان اللہ تو میں جڑا کی کرنا ہوں میں کری کیسا اس طرح تو میں جانا کوئی نہیں تو اچھی آپ کو سبحان اللہ تو ذرا کم ٹھیک رسی اللہ برکت عطا فرمائے مبارکباد پیش کرتا ہوں تنظیم اہل سنت پانا آزاد کشمیر کو آپ مبارکباد کے مستحق ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن میں یہ جملہ دہرانا چاہوں گا اور کہنا چاہوں گا آپ کا کمال ہے آپ نے تنظیم بنائی ہر سال یہ پروگرام ہوتا ہے اور آپ کے پروگرام کی بڑی دور تک دھوم دھام ہوتی ہے صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی دھوم دھام سے آپ کا پروگرام سنا بھی جاتا ہے اس کے تذکرے بھی ہوتے ہیں لیکن یہ کمال جوانوں آپ کا نہیں کمال ان ماں باپ کا ہے جنہوں نے آپ کو اس راستے پہ چلایا ہوا ہے کمال ان بزرگوں کا ہے جنہوں نے اپنی اولادوں کو اس راستے پہ اس وے پہ چلا دیا ہے اللہ آپ کو برکتی عطا فرمائے خوبصورت گھر آپ نے شروع کیا ہوا ہے یقیناً اس کے یہ تیور بتا رہے ہیں کہ یہ خوبصورت مرکز بنے گا اللہ تعالیٰ جو پردیش میں ہے لوگ انہیں بھی برکت عطا فرمائے جو آپ یہاں اس گاؤں پہ ہیں علاقے میں ہیں کسی بھی شہر میں رہتے ہیں آج اس میلاد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں اللہ سب کو برکت عطا فرمائے میں مشکور و ممنون ہوں اپنے بھائی فیضان سردار فیضان خانزادہ کا کہ انہوں نے ان کے ساتھ ایک اور ساتھی تھے جن کا نام میرے ذہن سے نکلا ہوا ہے افراز صاحب جو بھی انہوں نے مجھے حکم دیا میں نے وعدہ کیا اور آج آپ کے سامنے ہوں میرے بعد خوبصورت خطیب آواز بھی خوبصورت ہے انداز بھی خوبصورت ہے اور پھر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے علاقے کے خطیب ہے وہ تو ندیم رضوی صاحب تشریف لا چکے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں بس میں مختصر حاضری پیش کر کے اجازت چاہوں گا آپ کو وہ بھی خطاب سنائیں گے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری قبول فرما کر مصطفیٰ کے نالین کی ہمیں خیرات عطا فرمائے جو لوگ جنہوں نے اول دن سے اس پروگرام کا آغاز کیا اس علاقے میں اس خطے میں میلاد مصطفیٰ اور آج اس دنیا میں نہیں ہیں ان کے لیے دعا گو ہو کہ اللہ انہیں کربر کربر جنت عطا فرمائے اللہ انہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے دوستان محترم ایک مشہور جملہ میں نے تلاوت کیا ہے قرآن عظیم کی سورہ علم نشرح کا اور اکثر علماء اس کو پڑھتے ہیں اسی پہ بات کروں گا لیکن بات شروع کرنے لگا ہوں آپ نے اپنی اس مسجد کا نام کیا رکھا ہے مسجد البروج خانزادہ ایسے پڑھا ہے البروج آپ کے امام صاحب خطیب صاحب جو ادھر ڈیوٹی کرتے ہیں یا موجود ہیں چلو ٹھیک ہے اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ ان کو اگر کہیں پیچھے بیٹھے ہوئے تو ان کو مسجد میں بلایا جائے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم انہیں عزت دیں اگر ہم امام کو خطیب کو عزت نہیں دیں گے تو اور کون دے گا اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے اگر ان کی کوئی ایمرجنسی تھی اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے مسجد جامع مسجد البروج میں گانے شروع کر نہیں بس ہوں تسی میں آگیا تھا اشارہ نہیں بننا تسی یہ مسجد البروج ہے آگے جائے تو جامع مسجد صدیق اکبر کوئی جامع مسجد فاروق اعظم
کوئی جامعہ مسجد عثمان غنی، کوئی جامعہ مسجد علی المرتضیٰ، کوئی جامعہ مسجد فاطمۃ الزہرا، کوئی جامعہ مسجد خدیجہ الکبریٰ، کوئی جامعہ مسجد حسنین کریمین، کوئی جامعہ مسجد جامعہ قادریہ، کوئی جامعہ مسجد جامعہ غوثیہ، کسی کا نام ہے جامعہ رضویہ، کسی کا نام ہے جامعہ قادریہ، کسی کا نام ہے جامعہ چشتیہ، کوئی کسی نام سے ہے، کوئی کسی نام سے ہے، کوئی کسی نام سے ہے، سارے نام اچھے ہیں، سارے نام اچھے ہیں. کسی کا نام جامعہ نقشبندیہ ہے، کسی کا نام جامعہ سہروردیہ ہے، کسی کا نام جامعہ چشتیہ ہے، سارے اچھے ہیں، کوئی برا نہیں. لیکن اس روئے زمین پر ایک مسجد جامعہ ایسی بھی ہے جس کا نام مسجد نبوی ہے. مسجد بولو سارے، مسجد نبوی ہے. ارے آج تنظیم اہل سنت بانا کے باسیوں، آپ نے اس محفل کو سجایا ہے. ذکر مصطفیٰ کی محفل ہے، اللہ کا، اس کے حبیب کا ذکر ہو رہا ہے. آؤ مسجد نبوی میں چلتے ہیں. اس نام کی مسجد زمین پر ایک ہی ہے، دوسری نہیں ہے، دوسری نہیں ہے. اس مسجد میں چلتے ہیں. آؤ ذرا چلتے ہیں. دوستان محترم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام صحابہ کرام علیہم رضوان بیٹھے ہوئے نے، بیٹھ کے نام استر مسجد وچ حلقہ بنیا ہویا ہے. ذکر چڑیا حضرت آدم دا. ایک آنکھ نہ کہتا ہے حضرت آدم دی بڑی شان ہے، دوجا بولیا دے آخیا نو دی بڑی شان ہے، تیجا بولیا دے آخیا اس نے ابراہیم دیا کیا باتاں نے، چوتھے آخیا جناب اسماعیل دیا کیا باتاں نے. سارے نبیوں کا ذکر ہویا، پر غلاموں میں جو ایک غلام بولیا کہنے لگا سارے نبی بڑیاں شانہ والے، پر سارے محمد دی بات ہی وکری ہے، سارے نبی دی شان ہی وکری ہے. امام اہل سنت مجد آپ نے کرو چکیا ہویا جنہیں صحابہ دیتا سنات سر اور دتر زمائی جگیتا ہے کہ خلق سے بولو خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ نبی اور رسولوں سے
جب نماز پڑھ سکتا سبب بنائی گئی سارے آگے چھو سارے آگے چھو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ امل کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا میرا سونا نبی صحابہ آدم رکھ کھلوتے نے میرے آقا نے سلام پیش کیتا جواب دیتا میرا نبی فرمایا رسول کی پہ کرتے سی عرض کرتے نے سونیا عرض کرتے نے سونیا قلب آدم تو چلی تھی کسی آخیا آدم بڑا سونا ہے کسی آخیا آدم بڑا سونا کسی آخیا نو بڑی عظمت والا کسی آخیا ابراہیم بڑی عظمت والا کسی آخیا شیس تے صالح بڑی عظمت والے کسی آخیا ادریس بڑی عظمت والے کسی آخیا ایوب تے یعقوب بڑی عظمت والے کسی آخیا موسیٰ تے عیسیٰ بڑی عظمت والے ایک بول کے کیا گائے اور یوسف دیوں کیا باتاں نے یوسف بڑی عظمت والا ہے پر کملی والیا سچی گلے دے کہ کھایا کے تمہارے تے مکیے گلا کے تمہارے تے مکیے ارے سارے آنکھیں یوسف بڑی عظمت والا بڑی شان والا بڑا سونا تے گھوٹنے دا تاجدار میرے پیرو مرشد بھی نصیر و دین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی کلم چکے تھے سمجھا دیتا کہ آج یوسف بھی ان کی غلامی میں ہے لوگوں آج یوسف بھی ان کی غلامی میں ہے آج یوسف بھی ان کی غلامی میں ہے آج یوسف بھی ان کی غلامی میں ہے تو میں نے صحابہ پریشان ہو گئے رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کملی والے نے اگے دے کے دکھے آنے کے قسم چکو آج قسموں پہ چکا جائے فرمایا ایک تسی چکو ایک میں چک لینا ایک تسی چکو ایک میں چک لینا کملی والے رب محمد کی قسم ہے اے تو ہٹا ذکر ہو لیا سی میرے نبی فرمایا میں نبی اپنے رب کی قسم ہے تسی اتھے میں کے میرا ذکر پہ کر دے ہو آسمانہ دے رب تمہارا ذکر پہ آ کرنا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی آمد مصطفیٰ میرا نہیں ہے پیغام دینا چاہنا ہوا پتہ چلیا جتھے مصطفیٰ کا ذکر ہوئے بڑی توجہ نہ جملہ سنے جتھے مصطفیٰ کا ذکر ہوئے اتھے میرے نبی کا کرم ہوتا ہے اتھے میرے نبی کا کرم ہوتا ہے مسجد نبی بھی صحابہ ذکر کرتے نبی کرم فرماتا ہے حضرت عامر ذکر کرے تھے نبی کرم فرماتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس ذکر کرے تھے نبی کرم فرماتا ہے تسی کہہ سکتے ہو حشمی صاحب ایک او بیٹھا ہے جدو نبی ظاہراً ہے نبی موجود ہے جدو پردہ فرما لیا تو پھر میں آنکھا کا آسن حضرت عبدالرحمن جامی ذکر کرے تھے نبی کرم
اس قابل بھی نہیں ہو سارے کو ہے بھی کچھ نہیں ہے نہ چہرہ ہے نہ ڈھانگے نہ مکر دی جاج ہے کچھ بھی نہیں ہے پر کملی والے تسی لجپالو انہاں دا صدقہ اج سارے تے بھی کرم ہو جائے کلیا غریباں دے محل یا رسول اللہ آنا کلیا غریباں دے محل یا رسول اللہ لجپالا تسی امیر تے غریب نہیں ویکھدے تسی گھوڑا ٹھکانا نہیں ویکھدے تسی اپنا دل بگانا نہیں ویکھدے بلال حبش تو آگے تے تسی سینے لا لیندے ہو سلمان الفارس تو آگے تے تسی سینے لا لیندے ہو ارے جڑا بھی آیا تسی سینے لا لیا او کملی والیا او آمنہ دے دھلا او عبداللہ دے دلے یتیم او رب دے لاڈلے تسی تے اپنا بگانا نہیں ویکھدے تسی نہ امیر غریب نہیں ویکھدے تسی عربی تے عجمی نہیں ویکھدے تسی گولا تے کالا نہیں ویکھدے تسی پڑھا لکھا تے جاہل نہیں ویکھدے لجپالا دا کم ہے لجپالی کرنا کملی والے تسی لجپال اج ساری گزارش ہے اے بزرگ بھی بیٹھے ہوئے نے اے خوبصورت چہرے تے داڑیاں والے اے جوان بھی بیٹھے ہوئے نے کملی والے معصوم بچے بھی بیٹھے ہوئے نے علماء تے سرافان بھی موجود نے گھراں وچ ماواں بہناں بیٹیاں بھی موجود نے کملی والے کوئی تے تیرا پیارا ہوئے گا اس پیارے دے صدقے کرم کر کلیا غریباں دے محل یا رسول اللہ دودھ پہ جائے اکھاں نو بند کرو نا تصور مدینہ کرو نا جنہاں ویکھیا ہوئے مدینہ این سمجھو کہ اسی مسجد نبی دے وچاں جنہاں نہیں ویکھیا تے گنبد خضرا ویکھیا ہویا ہے گنبد خضرا دا تصور کر کے اکھاں بند کر کے تے آکھو کلیا غریباں دے محل یا رسول اللہ میں پلکوں نوں روغاں وچ بچھاواں یا رسول اللہ میں پلکوں نوں روغاں وچ بچھاواں یا رسول اللہ میرے نبی کے غلاموں پتہ چلیا جتے سونے کا ذکر اٹھے بولو اٹھے ان آقا دو صلی اللہ علیہ وسلم بڑی توجہ نہ کرے آقا دو صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تسی میرا ذکر کر رہے ہو رب تو ادا کر رہے ہیں توجہ بڑی توجہ بڑی میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ 110 دی توجہ چاہیے ایک دم نہیں نا 100% ایک دم نہیں ہے 110% 110 دی توجہ کیوں چاہیے 110 جڑا نا ایک علی نائے دا عدد ہے 110 علی نے عدد کٹا لو 110 بن جائے ایسے تم بندے ہیں 110 دی توجہ ہو جائے تو گل سمجھو توجہ اللہ قرآن اس کیا فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ تسی میرا ذکر کرو میں تہاڈا کراں گا تے ایتھے آقا فرماندے تسی میرا کر رہے ہو تہاڈا کردا پیا تسی کہہ سکتے ہو نا حجی صاحب یہ تے ٹکرا نہیں ہے گنا آیت وچ اللہ کہندا ہے کہ جی تسی میرا کرو میں تہاڈا کراں گا دوسرا سپارہ ہے اور ایتھے سورہ علم نشرح کی آکھیا تسی میرا کر رہے ہو تو رب تہاڈا کر رہا اے معنی کی ہوئے گا تو آؤ ذرا انہوں ملائیے آپ سے بڑی توجہ نہ قرآن پہ جن والا خدا ہے لیون والا جبریل ہے تے لین والے مصطفیٰ نے جوانوں بڑی توجہ بھیجن والا خدا لیون والا جبریل لین والے مصطفیٰ جتھے آیا اس بھیجیا جبریل نے آندا تے مصطفیٰ دے لیا
حجرے چاہیا تے لے لیا، غار ہرا چاہیا تے لے لیا، غار ثور چاہیا تے لے لیا، سفر چاہیا تے لے لیا، حضر چاہیا تے لے لیا، مکہ چاہیا تے لے لیا، بدر چاہیا تے لے لیا، مدینے آیا تے لے لیا، مسجد قبلتین چاہیا تے لے لیا، مسجد قباء چاہیا تے لے لیا، ارے مدینہ شریف مسجد نبی چاہیا تے لے لیا، جتھے جتھے میرا نبی سی آندا گیا، میرا نبی لیندہ گیا، اتھے تک کہ جبریل ایک دن آگے آخیا کاف ہا یا عین صاد، میرا نبی کہنے لگا علم تو علم تو علم تو علم تو علم تو، میں جان گیا میں جان گیا میں جان گیا۔ جبریل عرض کرتا ہے سونیا اے میں نے آندا ہے کاف ہا یا عین صاد دا مینوں نہیں پتا، تسی کس طرح جان گئے ہو؟ میرے نبی فرمایا کہ بھیجن والا جانے یا لین والا جانے، قاسم دا کم لے اپنا کام کرے۔ اتنا جانا لگا نبی، آج تسی کوئی بھی تفسیر اٹھاؤ نا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہماری نظم میں تشریف لائے حضرت علامہ مولانا حضرت علامہ مولانا محمد رضی ندیم رضوی صاحب، اللہ آپ کو برکتی عطا فرمائے۔ بات کر رہا تھا، کیا بات کر رہا تھا؟ اتھے نہیں یاد ہے، پھر آگے نشو تھے، اتھے نہیں یاد ہے، آگے نشو تھے یاد۔ کہا یا عین صاد، علم تو جان گیا جان گیا جان گیا۔ اچھا جبریل کو نہیں پتا، ہر مفسر نے نیچے لکھ دیا خدا جانے یا مصطفیٰ جانے۔ توجہ چاہتا ہوں، کہنا کیا چاہتا ہوں، بیچنے والا بیچتا رہا، لانے والا لاتا رہا، لینے والا لیتا رہا، کسی مقام پہ پوچھا نہیں ٹھہر جو لایا ہے اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک معنی ہوتا ہے ظاہری جو ہم نیچے لکھا ہوا پڑھ لیتے ہیں، ایک معنی باطنی بھی ہوتا ہے، ایک ہی نہیں بلکہ کئی معنی سینکڑوں ہزاروں معنی ہوتے ہیں ایک ایک جملے کے۔ سنیں قاضی ایاز مالکی ولوسی رحمت اللہ تعالی علیہ، شفا شریف ہے، حافظ امام ابو نعیم رحمت اللہ تعالی علیہ، جلال نبوہ ہے، اور بھی شو کتابیں ہیں۔ میرے نبی نے جب اس نے یاد جملہ ورفعنا لک ذکر رکھ، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، جبریل جانے لگا، میرے نبی نے فرمایا رک، میرے نبی نے فرمایا رک، یا رسول اللہ حکم فرمایا آج جا کے پوچھ یہ جو آیت بھیجی ہے ورفعنا لک ذکر کہ آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا، اس سے مراد کیا ہے؟ رب سے پوچھ لے، رب سے پوچھ لے۔ ہمارا نکتہ جو محور ہے وہ کیا ہے کہ مسجد میں ذکر نبی ہو رہا تھا، آقا نے فرمایا تم میرا ذکر کر رہے ہو، اللہ تمہارا ذکر کر رہا ہے، اللہ تمہارا ذکر کر رہا ہے۔ جبکہ قرآن عظیم نے کہا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا کروں گا۔ اب میں اس کو آپس میں ملانا چاہتا ہوں، توجہ۔ جبریل امین پاریا ایک سمجھت میں اب کرتے نے سونے کدھی پوچھا نہیں، ساری پوچھ بیٹھائی، آج پوچھ بیٹھائی، رب ذوالجلال نے فرمایا آؤ میرے نبی کے غلامہ توجہ چاہتا ہوں، رب ذوالجلال نے فرمایا اگر میرے نبی نے پوچھا ہے کہ ورفعنا لک ذکرک، یہ مطلب دے معنی کی ہے، اس کو مراد کی ہے، تو پھر جا میرے سونے کو بس دے جعلتو کا ذکر من ذکری، جعلہ کا مطلب بنانا ہوتا ہے، جعلتو کا ہم نے بنا لیا ہے، ہم نے بنا لیا ہے، تیری خاطر بنایا ہے، تیرے لیے بنایا ہے۔ یا اللہ کیا بنایا ہے؟ فرمایا جعلتو کا ذکر من ذکری، اے حبیب تیری خاطر ہم نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا ہے، تیرے ذکر کو، سارے بولو تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا ہے۔ بات یوں ہی ختم نہ ہوئی، آواز آتی ہے یا اللہ پھر کی کیتائی، فرمایا جعلتو کا ذکر من ذکری، تیرے ذکر نو اسی اپنا ذکر بنا لیا، یا اللہ اور کی کیتائی، فرمایا فمن ذکرک فذکرنی، پس جیڑا تیرا ذکر کرے گا سمجھ لے میرا ذکر ہو رہا ہے، سمجھ لے میرا
سجانا لے ہو نبی دا ذکر کرنا لے ہو پتا چلیا اے ذکر خدا بھی ہے تے ذکر مصطفیٰ بھی ہے اے ذکر خدا بھی ہے تے ذکر بولو بولو ذکر بھی ہے میں واٹس ایپ فیس بک میں جاتا ہی نہیں ہوں کیونکہ آج کل تو ہر بندہ فیس بک کا مفتی ہے آج کل کہا جاتا ہے کل میرا شاگرد مجھے کہتا ہے پرسوں کہ جی استاد جی وہ فلاں بندے نے میرے ساتھ فیس بک پہ بحث شروع کر دی ہے کہ تم نے اپنی مرکزی جامع مسجد میں لائٹنگ لگائی ہوئی ہے تو فضول خرچی کی ہے یہ کسی کو غریب بچی کو یتیم کو دے دیتے تو اچھی بات نہیں پھر ایک سوال ہوتا ہے توجہ سے جوانوں توجہ سے سنو پھر سوال ہوتا ہے جس صحابہ نے نہیں بنایا تم کیوں بناتے ہو میں شاد کر میں کہہ رہا ہوں خدا نے بھی بنایا ہے ہر نبی نے بھی بنایا ہے میرے مصطفیٰ نے خود بنایا ہے اور صحابہ نے بھی بنایا ہے حدیث پاک ہے تو سبھی بس ہمیں آپ نے تو سچ ہی ہے صحابہ جلوس تک کوئی نہیں کریا اگر سنو توجہ نہ میرے نبی نے خود فرمایا ہر پیر کو میرا نبی روزہ رکھتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی رسول اللہ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں میرے آقا نے فرمایا اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ پیر والے دن اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے میری ولادت کا دن ہے میری ولادت کا دن ہے اب آپ سے پوچھتا ہوں میں جواب آپ نے دینا اور جلدی سے دینا کیونکہ ٹائم نہیں میں نے کلوز کرنا بات کو جواب آپ نے دینا ہے آقا پیر کا روزہ رکھے تو ایمان اللہ ہونا یارا ابو بکر صدیق رکھے اسی کے نہیں تو وہ لگے سے یار ابو بکر نے نہیں رکھا ہوگا عمر نے نہیں رکھا ہوگا عثمان نے نہیں رکھا ہوگا علی نے نہیں رکھا ہوگا باقی صحابہ نے نہیں رکھا ہوگا علی صحابہ نے نہیں بنایا پھر اس نے اعتراض کیا ابھی دیکھیں نا آگے لینڈنگ کرتے ہیں تو وہاں تو لینڈنگ کوئی نہیں ہوئی میں آخیا بجلی تھی سی میں بجلی تھے اسی ہے جی میں بجلی ہونی تھا ابو بکر لیتا میں لایا ابو بکر ہے توجہ نہ سننا آپ میرے جوانوں تم سے مخاطب ہو ایسی لیٹنگ کیوں نہیں کرتے ہیں کسی نے نہیں کی ابو بکر نے عمر نے صحابہ کرام علیہ کسی نے نہیں کی میں کہ یہ چھوٹی بات کر رہا تو تھوڑا پیچھے چلتے ہیں کیا کہتے ہوں حضرت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آتے ولادت کا وقت قریب ہے پیر کا دن ہے 12 ربیع الاول ہے سہری کا بیٹا ہے عثمان کہتی ہے ارے باقی اندر کی سانس پھولا ہوا حضرت آمنہ نے پوچھا کیا ہوا ہے کہنے لگی آمنہ جو ستارے آسمان پہ دیکھتی تھی ان کی لائٹنگ میرے سین میں ہے وہ جواب دیا کرو کہ رب نے لائٹنگ کی ہے آمنہ کے گھر میں رب نے لائٹنگ کی ہے تو رب نے کم بڑا ہونا آیا صحابہ نے کم بڑا اسی تو سبھی ساتھ ہی ویسے دوڑنے اپنی مولوی نے بولی ہے دسے جی اس نے جواب دیا ہے بھئی اس میں کون سا جب اور ہمیشہ یاد رکھیں قاعدہ کلیہ یاد رکھیں یہاں پڑھے لکھے ایڈوکیٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایڈوکیٹڈ لوگ ہیں سارے اور پانا تو ویسے ہی مشہور ہے آپ سارے پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہوئے ہیں ہمیشہ یاد رکھیں تو قاعدہ کلیہ وہ یہ ہوتا ہے جائز کے لیے دلیل نہیں ہوتی ناجائز کے لیے دلیل ہوتی ہے جائز کے لیے دلیل ہے تو تساں ایک شادی گل کریا کرو تساں پوچھا کرو کہ ابو بکر سے چلو میلاد ابو بکر صدیق نے نہیں بنایا چلو انہوں نے ابو بکر صدیق کو سپیکر ہی اذان دی بولتے صحیح تو انہوں نے لاؤڈ سپیکر میں اذان دی ابو بکر صدیق نے عمر نے عثمان نے علی نے ساؤنڈ میں تقریر کی جمعے کے خطبے ساؤنڈ میں انہوں نے دیے اور یہ فضول باتیں انہوں نے نہیں کیا کہ تم کیوں کرتے ہو بات کیا ہے یہ نہیں جب سیاسی جلسہ ہو تو جلوس بھی ہوتا ہے جھنڈا بھی ہوتا ہے پارٹی کا جلسہ ہو تو جھنڈا بھی ہوتا ہے جلوس بھی ہوتا ہے اپنی کسی تنظیم کا ہو تو جلسہ بھی ہوتا ہے جلوس بھی ہوتا ہے وہاں جھنڈے بھی ہوتے ہیں لنگر بھی ہوتے ہیں ارے وہاں کوئی اعتراض نہیں کرتا جب شادی ہوتی ہے تو شادی میں لوگ لاکھوں کی نام پھیلی کر دیتے ہیں سجاوٹ بھی ہوتی ہے قرقمے بھی ہوتے ہیں جھنڈے بھی ہوتے ہیں روشنیاں بھی ہوتی ہے اللہ گلہ بھی ہوتا ہے کسی بھی نہیں کا فضول خرچی ہے پتہ چلا جو بات اصل ہے وہ جلسے سے نہیں ہے وہ جلوس سے نہیں ہے وہ جھنڈے سے نہیں ہے وہ قرقمے سے نہیں ہے اصل بات میلاد مصطفیٰ سے ہے اس لیے خوشی بنائے ہر وہ بیٹی اس کو بنانی چاہیے کیوں نہ بنائے کہ
کہ جب میرا نبی دنیا میں ظاہر نہیں آیا تھا تو اس کو پیدا ہوتے ہی اسے زندہ کر دیا۔ اس بیٹی کا حق ہے کہ وہ خوشی منائے، اس پر لازم ہے کہ وہ خوشی منائے وہ بوڑھی ماں کہ میرے نبی کے آنے سے پہلے جب بوڑھی ہو جاتی تھی تو اسے بازار میں جا کر اس کو خوشی منانی چاہیے کہ جس نے آ کر بتایا اور بوڑھی ماں بیچنے کے لیے نہیں، اس کے قدموں میں اللہ نے تیری جنت رکھی ہے، یہ جنت ہے تیرے لیے۔ خوشی بنائے وہ بوڑھا جس کو بیٹا جب باپ کسی کام کا نہ رہتا تو منڈی میں جا کر بولی لگاتا تھا، نیلامی ہوتی تھی، لے لو اسے جو کسی کام کا نہیں ہے۔ میرے نبی نے آ کر فرمایا یہ بیچنے کی شے نہیں ہے، اس کو راضی کر، تیرا رب تجھ سے راضی ہو جائے گا، تیرا رب تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہر بوڑھا خوشی منائے، ہر عورت خوشی منائے، ہر بوڑھی خوشی منائے، ہر بچی خوشی منائے، ہر بچہ خوشی منائے، ہر کائنات کی ہر شے خوشی منائے، اور بنائی ہے ہر کیا کی شے کائنات کے اچھا انہوں نے بنائی ہے۔ امام اہل سنت نے نہیں کہا کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سمائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آخری جملہ دے رہا ہوں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا ذکر مصطفیٰ ہی ذکر خدا ہے۔ میں ذمہ دار آدمی ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ ویڈیو بن رہی ہے، آپ بھی بنائیں، اس کو نوٹ کریں۔ ساری زندگی بندہ اللہ اللہ کرتا رہے اور اس کے دل میں محبت مصطفیٰ نہ ہو، وہ اللہ کا قبول نہیں ہے، وہ اللہ کا قبول نہیں ہے۔ اور بندہ ساری زندگی محمد کرتا رہے نا تو اللہ فرمائے مجھے قبول ہے، کیونکہ محمد کا ذکر ہی تو میرا ذکر ہے۔ اس لیے اپنے آقا سے محبت کرو۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جب ہم یہ عظمتوں کی باتیں کرتے ہیں نا، جلسے جلوس عظمتیں رفعتیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، تو کچھ پوچھنے آ جاتی ہے وہ جی اتنا بڑائی چھوڑیا نے، اتنا بڑائی چھوڑیا نے، اتنے اوپر کی نیگے تے نال ملائی چھوڑیا نے، ہمیں تو دوسروں اوپر کی نیگوں کے نال ملائی چھوڑیا۔ میں نے کہا ہم نے تو بتایا نہیں ہے، رب کہتا ہے میں نے تیرے ذکر کو بلند کیا ہے، میں نے تیرے ذکر کو بلند کیا ہے۔ جوانوں آپ کی توجہ چاہوں گا، آپ کی توجہ چاہوں گا، مدینہ شریف ہے، آقا باہر نکلے اترے مبارک سے، نال ابو بکر صدیق صاحب، عمر صاحب، عثمان غنی، پیارے صحابہ نال جا رہے، صدیق حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی سونے کتنے چلے ہو؟ فرمایا میرا ایک غلام آیا سی تو کہتا ہے میری بکری بابلی ہو گئی ہے، میری بکری بابلی سمجھ لو پاگل ہو گئی، میری بکری بابلی ہو گئی ہے۔ آقا کی کروں، کھاندی نہیں، چارہ نہیں کرتی، پیندی بھی نہیں، دودھ بھی نہیں دیتی، ہاتھ لاؤ دے بٹن نہ دوڑتی ہے، کٹن نہ دوڑتی ہے، تو میں آخر ذرا میں اپنے غلام دی بکری دیکھا بولو کہ نہیں جوان، مالک کہہ رہا ہے پاگل ہے، مالک کہہ رہا ہے پاگل ہے، کھاندی نہیں، پیندی نہیں، دودھ نہیں دیتی، بڑھ دی ہے، بابلی ہو گئی ہے۔ میرا نبی گیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے قریب گئے تو بکری نے آ کر مصطفیٰ کے قدموں میں سجدہ کر لیا، سجدہ کر لیا۔ ادھر آپ جانتے ہیں معاملہ اونٹ تھا جو جب میرے نبی اس کے بارے میں گئے آقا نے فرمایا دروازہ کھولو، ابو بکر عرض کرتے کملی والے بھاگنا ہے، کاٹتا ہے، فرمایا کھول دروازہ، پاگل اونٹ بھاگ کر آیا میرے نبی کے قدموں میں سجدہ کیا اور بول کے کہتا ہے زبان حال سے کملی والے میرا مالک کام زیادہ لیتا ہے، چارہ کم دیتا ہے، جملہ کہنا چاہتا ہوں پلے باندھ کر رکھو، ارے عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، بلندی رفعت مقام مصطفیٰ، پاگل جانور بھی سمجھتے ہیں، جانور نہیں صرف پاگل جانور بھی سمجھتے ہیں۔ اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی تو یہ اس کے اپنے نصیب ہے، یہ اس کے اپنے نصیب ہے۔ میرے نبی کی رفعت کو پاگل جانور بھی سمجھ رہا ہے، پاگل بکری بھی سمجھ رہی ہے، بابلا اونٹ بھی سمجھ رہا ہے، اور پھر شکایت بھی لگاتا ہے کہ چارہ تھوڑا دیتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے۔ میرے نبی کے غلاموں اپنے آقا سے محبت کرو،
اپنے آقا سے پیار کرو اور آقا سے محبت. آخری بات سنو, میرا پیغام ہر جگہ دیتا ہوں. دیکھیں بکریے میں دیکھ رہا تھا, ان میں جو ہے کہ گاڑی والے بزرگ تھے صوفی صاحب, بڑے میں نے دیکھا انہوں نے بہت سارے چکر لگائے, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. وہ سفید ایک آدمی ہے, میں سوچ رہا تھا یہاں بیٹھے کہ دیکھیں نا دل میں کتنی خوشی ہے, جوان ادھر بھاگ رہے ہیں, یہ پوری تنظیم والے جوان. ایسے سما ہے جیسے آج کوئی جشن ہو رہا, اور واقعی اس سے بڑا تو جشن ہے کوئی نہیں. دیگیں اچھی ہے, جھنڈیاں اچھی ہے, استقبال آپ نے بہت خوبصورت کیا, یہ بینر بہت اچھے, یہ ساؤنڈ بہت اچھا. اللہ شیخ فرم کو برکت عطا فرمائے. سب معاملات اچھے ہیں. لنگر بھی علماء کی تو شام نات خان تو کیا نور والا نور, تو میں بھی ماڑی موٹی کوئی گزارا کبھی لے آنا. یہ سب چیزیں اچھی ہیں, لیکن ان کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز بھی ضروری ہے. 5 وقت کی نماز ضروری ہے, سخت ضروری ہے, انصاف ضروری ہے, ظالم کا ساتھ نہیں مظلوم کا ساتھ دینا ضروری ہے. دجل فریب منافقت چغلی غیبت جھوٹ یہ ساری چیزیں چھوڑنیاں ضروری. تو مقدی مقارنہ نیک ہونا ضروری, تو ایک ہونا ضروری ہے. میلاد یہ درس دیتا ہے, میلاد یہ سبق دیتا ہے کہ تمہارا کردار بولے کہ مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے. دیکھنے والا دیکھ کے کہے کہ وہ مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے. جب آ رہا ہو دور سے تو دیکھنے والا دیکھ کے کہے لوگ کو دیکھو مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے. میرا یہ پیغام ہے, یہاں یہ جشن بناتے ہو وہاں مصطفیٰ کی سنت کو زندہ کرو, مصطفیٰ کے اصحاب سے محبت کرو اور مصطفیٰ کی آل سے محبت کرو. جب تک ان سے محبت نہیں ہوگی اس وقت تک بات ہے نہیں بنی. سب سے پہلے جو آیا تو سب سے آخر, سب سے پہلے بننے والا بھی میرا نبی ہے. سب سے ایک اور چیزیں لینے لگا ہوں, فتوہ نہیں لگانا, کیونکہ فیس بک پہ آپ بول رہا ہے تو مشرک, مجھے فتوہ نہ دینا. اگر دے بھی تو کوئی نہیں, میں آپ لوگ اپنے گھر میں کھانا ہے, باقی پیچھے بھی لوگ بڑی خطہ کرنا ہے, پر میں کھانا نہ مہدہ خراب ہوا ہے. اس وقت دسیا کہ خانزادہ تو تیار رہے, میں جھڑے رہی, میں روٹی چھوٹی نہ کھانا ہی, وہ انتظام نہ کریں. توجہ ہے, توجہ کیا کہہ رہا تھا, کیا بات کرنا, آئے ہائے بات بڑی کرنے لگا ہوں. جب کچھ نہ تھا تو سب سے پہلے ذکر خدا کرنے والی ذات نور مصطفیٰ تھی. سب سے پہلے اگر رب کا نام, رب کا ذکر کسی نے کیا تو وہ نور مصطفیٰ ہے. وہ نور مصطفیٰ, اس سے پہلے کسی شے نے اپنے رب کا نام نہیں لیا, رب کا ذکر نہیں کیا. جب کچھ نہ تھا رب کا ذکر کرنے والا مصطفیٰ تھا, اور جب کچھ نہیں ہوگا مصطفیٰ کا ذکر کرنے والا خدا ہوگا. کاش کہ یہ میرا جملہ آپ کو سمجھ آ جائے. جب کچھ نہ تھا سب سے پہلے ذکر رب کا مصطفیٰ کے نور نے کیا, اور جب کچھ نہیں ہوگا اللہ اپنے حبیب کا ذکر کر رہا ہوگا. بات ختم ہو گئی. روبیہ کشمیر کے زبان میں میاں صاحب فرماتے ہیں نور محمد. میں تجھے کی کوئی تکلیف نہیں دیتی, میں ایسا اشارہ کر سکتا بولے ہوں ذرا ہاتھ چکی رکھو سبحان اللہ, سارے چاہو سبحان اللہ. نور محمد